یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری کی پوری سورت اس رات کی فضیلت پر نازل فرمائی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ بھی اترتے ہیں، والروح اور روح الامین بھی اترتے ہیں، فیہا اس رات میں بھی اذن ربہم اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی، یہ سلامتیوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت مسلسل رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ رحمت کوئی منٹ 2 منٹ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پوری کی پوری سورت اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر ذکر فرمائی۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ویسے تو تدریجاً تقریباً 23.5 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن یک بارگی پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے اس رات میں قیام کیا، وہ حالت ایمان میں بھی تھا اور اپنا احتساب بھی کر رہا تھا، اللہ رب العزت اگر اس کو یہ لمحے میسر آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ اس نے زندگی میں پہلے کیے ہیں، لیلۃ القدر کا وہ لمحہ نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں پر عفو کی قلم پھیر دیتا ہے۔ ہمیں کوئی کہے نا کہ اگر آج آپ رات کو جاگ لیں تو صبح 5 مرلے کا پلاٹ فری میں آپ کے نام کر دیں گے تو آپ پورا مہینہ بھی جاگنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا ہے اور دنیا کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ مل جائے گی، لیکن یہاں دنیا نہیں ہے، اس سے بہت بڑی چیز ملنے والی ہے مغفرت۔ اس سے اور بڑی چیز کیا ہو کہ انسان نے عجیب و غریب زندگی گزاری ہوئی ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما رہا ہے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ذہن اس طرح کا بن گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کے لیے ہم دیکھیں نا، پتہ چل جائے قرآن دازی ہونی ہے تو خریداری وہیں سے کرتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں طاق رات مل جائے تو میں تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی انسان کو زندگی میں لیلۃ القدر میسر آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لمحے وہ لمحے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کے خاص لمحے ہیں، تو دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ کوئی آپ ارشاد فرما دیں۔ بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن برکت اسی دعا کے اندر ہے جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سکھائی کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر کا وہ لمحہ میسر آ جائے تو وہ یہ دعا مانگے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اے مالک کائنات تو بخشنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما۔ اور اگر کسی کو عربی کے یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو یہ دعا ضرور مانگ لے کہ مالک کائنات تو بڑا کریم، تو بڑا رحیم اور بخشنے والا ہے، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما، کیونکہ وہ خاص رات مغفرت کے لیے ہے۔
تو اس لیے مغفرت کی دعا مانگ لیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس نے تلاش ہی نہ کی یا تلاش کی محنت ہی نہ کی اور وہ رات اس کو میسر نہ آئی، وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا ہے۔ پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں، بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں ان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ہے 950 سال آپ کی عمر مبارک، اور آپ کا جو عرصہ تبلیغ ہے وہ اتنا لمبا ہے۔ تو پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بڑی بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس اعتبار سے تو میری امت کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، تو پھر تو یہ نیکیوں میں بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے زندگی میں 100 سال 200 سال 300 سال یا اس سے بھی زیادہ عبادت کی ہے، ایک بندہ وہ ہے جس نے 40 50 60 سال 70 سال عبادت کی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو سبقت تو پہلے انبیاء کی امتیں لے گئیں کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، آپ سے پہلے یہ کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، اور اگر سال میں ایک مرتبہ یہ آتی ہے کسی کو یہ لمحہ مل جائے تو 1000 مہینوں کی بے ریا عبادت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں انسان کو لیلۃ القدر کا ایک لمحہ پہنچا دیتا ہے۔ یعنی 84 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت اس ایک رات میں بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ جب اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، اتنی سعادتوں والی رات ہے تو پھر تو اس کو واضح طور پر ظاہر کر دینا چاہیے تھا۔ تو 2 وجوہات اس کی علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو بڑی مشہور و معروف اور واضح، ہمارے لیے پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ والی رات جاگ کے پوری اللہ کی بارگاہ میں گزار دیں، نفل پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے گزر جائے تاکہ ہمیں وہ مل جائے۔ اس رات کا جو چاند نکلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے تھال کا کنارہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا وہ کنارہ جو بنا ہوتا ہے نا، ایک تو پورا تھال ہوتا ہے، پھر تھال کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ مکمل گولائی ہوتی ہے لیکن اندر اس کے وہ روشنی نہیں ہوتی۔ تو ایک نشانی اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ ایک تھال کی مانند ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ رات بہت آسان، بہت معتدل اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے وہ رات اور نہ زیادہ سرد ہوتی ہے، بالکل معتدل اور درمیانی ہوتی ہے۔ یعنی موسم چاہے سرما کا ہو چاہے گرما کا ہو، ایک سکون کی سی کیفیت ہوتی ہے اس رات کے اندر، بالکل سناٹا سا چھایا ہوا ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا سکون طاری ہوتا ہے پوری کائنات پر۔ اگر کسی کو وہ سکون میسر آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ لمحات لیلۃ القدر کے لمحات ہیں۔ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ صحابہ کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، تو باہر 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس جھگڑے کے معاملات کے اندر کچھ وقت گزرا تو آپ کو وہ بلا دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی خبر دی گئی لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی، اب اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جھگڑا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت اپنی رحمتیں بندے سے اٹھا لیتا ہے۔
جب انسان گناہوں کی طرف چلتا رہتا ہے تو وہ صرف گناہوں کی طرف نہیں چل رہا ہوتا، دن بدن اللہ کی رحمت سے بھی دور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ اس سے انسان کی روحانی پرواز کے اندر بھی فرق آتا ہے، جسمانی پرواز کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کو چھپانے کی یہ ہے کہ لوگ سستی کا شکار نہ ہو جائیں کہ بس اسی ایک لمحے میں عبادت کریں اور اس کے بعد پھر وہ سو کے گزار دیں، یعنی مسلسل اللہ کی عبادت، ریاضت اور بندگی کے اندر لگے رہیں۔ اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ صرف فلاں ٹائم پر تم نے عبادت کرنی ہے تو باقی ساری راتیں ضائع ہو جاتی۔ گویا اللہ رب العزت کی ذات کی حکمت اس کو چھپانے میں یہ ہے کہ انسان ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرے، ریاضت کرے۔ اور یہ رات جب گزر جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ لیلۃ القدر کی صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بے نور سا ہوتا ہے، یعنی ایک تو سورج نکلتا ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ چمک ہوتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ لیکن اس رات کے گزرنے کے بعد صبح کا جو سورج نکلتا ہے وہ بے نور سا ہوتا ہے۔ اگر بے نور قسم کا سورج نکلے تو سمجھ لیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات تھی جو گزر گئی۔ دوسری حضرت ابی بن کعب کی ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں، یعنی رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 27ویں کی رات، ویسے تو کوئی بھی رات جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہ 21 کی ہے، وہ 23 کی ہے، وہ 25 کی ہے، وہ 27 کی ہے، وہ 29 کی ہے، لیکن 27 کی جو ہے وہ بطور خاص ہے۔ اور بڑے بڑے جید علماء اور اولیاء انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو کثرت کے ساتھ 27ویں کی شب کے اندر پایا ہے۔ تو 27ویں کی شب ان کے مشاہدات کے اندر آتا ہے۔ مشاہدہ بھی نصیب کی بات ہے، ہر کسی کو تو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ یہ چند نشانیاں ہیں جو احادیث مبارکہ میں اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جائے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے کہ یہ کلائمیکس ہے رمضان کا، کہ پورے کے پورے اس پیکج کا نقطہ عروج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی وہ خوبصورت بہاریں نصیب فرمائے۔